اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ مودت کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بزرگوں کا دیا ہوا ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتی ہے اور مودت جو ہے وہ اعضائے جوارح سے تعلق رکھتی ہے، دل کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، ہر انسان محب اہل بیت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شیعہ ہے وہ ضروری نہیں ہے محب اہل بیت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو شیعہ ہے، جو شیعہ ہوگا وہ محب اہل بیت ضرور ہوگا، لیکن جو محب اہل بیت ہوگا وہ ضروری نہیں ہے شیعہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تعلق جو ہے محبت کا اور مودت کا، ایک کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اعضاء جوارح سے ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک پیغام دے رہا ہے، اور عمل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اعضاء جوارح سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ جو در تک آ جائے وہ محبت ہے اور جو دار پہ چڑھ جائے وہ مودت ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو رات کو لوریاں دے کر جلدی سلا دے یہ محبت ہے، اور اگر اذان کے وقت اٹھا دے تو یہ مودت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا عزیزو، یہ اہل بیت ہیں، اور واقعاً آپ دیکھیں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے بعض لوگ عمل کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ جو ہے آپ دیکھیں گے تو جو ہے وہ ائمہ معصومین نے قرآن نے کتنی تاکید کی ہے عمل کے سلسلے میں۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے اچھا عمل جو ہے ولایت علی ہے۔ تو اس محبت کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس سینہ زنی کر لو، ماتم کر لو، عزاداری کر لو، یا حسین کر لو، یا علی کر لو، یہ جو ہے وہ کافی ہے۔ میری بات سمجھ میں آتی، جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، جب آپ علی کو مانتے ہیں، جب آپ فاطمہ کو مانتے ہیں، جب آپ رسول کو مانتے ہیں، جب آپ حسن کو مانتے ہیں، تو ان سب کی کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ سب کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کو تو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اور آج کل تو حساب یہ ہو گیا کہ جو ہے نماز جو پڑھتے ہیں وہ جنت کے لیے پڑھی جا رہی ہے آج کل تو جماعت، کہ صاحب جنت ملے گی، ہم بھی جنت میں جائیں گے بھائی اللہ پروردگار۔ جس شخص کو بھی آپ دیکھ، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جنت کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ سب سے بڑی ہمارے شیعوں کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب بات جنت کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، اور جب بات عمل کی آتی تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم سے کہا جاتا کہ جناب گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں بھائی جو برکت والے عوامل ہیں وہ تو آپ انجام نہیں دیتے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت ہوتی ہے نماز سے، برکت ہوتی ہے زکوٰۃ سے، برکت ہوتی ہے روزے سے،
ہاں؟ یہ ساری چیزیں برکت ہوتی ہے تلاوت قرآن سے. آپ گھر میں تلاوت قرآن کیجئے، اللہ برکت نازل کرے گا. آپ نماز پڑھیے، اللہ برکت نازل کرے گا. ہم سے یہ کہا جاتا کہ جناب کوئی نسخہ بتا دیجئے، ہمیں کوئی فارمولہ بتا دیجئے. کیسا فارمولہ؟ ہم بتاتے ہیں بھائی نماز پڑھیے، ہاں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن کیجئے، کار خیر کیجئے، دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے، تو اللہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا. کہا جی نماز کا پڑھنا، اچھا کوئی سورہ بھی اگر قرآن کا بتا دیا جائے کسی کو، جس طریقے سے جو ہے روایت میں آیا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. کہا جی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو ہم نے یہ غلطی ہماری تھوڑی ہے، یا تو تمہاری ہے، تمہارے ماں باپ کی ہے. کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے. مولوی صاحب کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے برکتیں ہونے لگے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے. تو ایسے تو برکت ہونے والی ہے نہیں. استاد محترم کا ایک واقعہ، استاد محترم سید اسد رضا حسینی صاحب سے میں نے سنا تھا، اپنے استاد محترم. انہوں نے ایک مرتبہ نقل کیا تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا رسول اسلام میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. کہا اچھا برکت نہیں ہوتی؟ کہا بیٹھ جا. کہا برکت نہیں ہوتی؟ کہا برکت والے کام کرتے ہو جو برکت ہوگی. ہاں بھائی حرکت میں ہی تو برکت ہے. آپ حرکت کرو برکت ہوگی. کہا جی رسول اسلام بڑا پریشان ہوں، برکت نہیں ہوتی. کہا اچھا بہت خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کہا رسول اسلام کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے. رسول اسلام سے بھی یہی کہا تھا کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے. تو رسول اسلام نے کہا تھا ایک بات بتا، کہ تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو یہ بتا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ اچھا میں نے کیا غلط کرا؟ کہا نماز پڑھتا ہے. کہا رسول اسلام 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں. یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں ایک، کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا رسول اسلام 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں. کہا اچھا. کہا روزہ بھی رکھتا ہے؟ کہاں روزہ بھی رکھتا ہوں. کہا اور حج وغیرہ کیا؟ کہا جی حج بھی جا چکا ہوں. اچھا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی جا چکا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. سار کیا رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ بھیا اہل بیت تو چہرہ دیکھ کر جو ہے پہچان لیتے ہیں کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے. تو کیا رسول اسلام کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں، معلوم سب تھا، صرف نماز روزے کی اہمیت بتانا چاہتے تھے. کہا اچھا سارے کام کرتا ہے؟ کہا سارے کام کرتا ہوں، اول وقت نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جا کر تیرے گھر کے پاس ایک درخت ہے اور اس درخت میں ایک چیل کا آشیانہ ہے، اس چیل کے آشیانے میں ایک بے نمازی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی. تو اب مجھ کو کہنے دیجئے اے مسلمان ہو، اگر کسی کے گھر کے پاس ایک درخت ہو، اس درخت پر ایک چیل کا آشیانہ ہو، اس چیل کے آشیانے میں ایک بے نمازی کی ہڈی ہو، تو آس پاس سے برکتیں چلی جاتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جن کے گھروں میں بے نمازی کے ڈھانچے پڑے ہو ان کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دودھ پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور ایک مرتبہ دودھ پڑھے محمد والے محمد پر. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. عزیزو عمل بہت ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی، محبت بھی، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہے. جس طریقے سے آگ ہے، آگ کو اس سے جدا، حرارت کو آگ سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نہ اہل بیت کو نماز سے جدا کر سکتے ہیں، نہ نماز کو اہل بیت سے جدا کر سکتے ہیں. اور ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ نماز سب کو، بس اسی سے نتیجہ نکال لیجیے اور سمجھ جائیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نماز سب کو
بچاتی ہے ہر بلا سے، مگر نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ آج ہم واقعی ایک درد دل ہے۔ آپ جائیے ہندوستان، پاکستان یا جہاں بھی، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، محرم کا زمانہ تھا، نہیں ہم کسی چیز کے مخالف نہیں ہیں، آپ نظر لائیے، کچھ بھی کیجئے، کڑا پہنیے، کچھ بھی کیجئے، زنجیر پہنیے، اتنا موٹا کڑا جناب کے ہاتھ میں، اتنی موٹی زنجیر جناب کے گلے میں، اور پیر میں بیڑی۔ تو میں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں مخالف نہیں ہوں، باخدا مخالف نہیں ہوں، نہیں یادگار سید سجاد ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا صاحب یہ جناب سید سجاد کی سنت ہے۔ تو کیا سید سجاد نے راضی مزے میں ہتھ کڑی اور بیڑی اور ساری پہنی تھی؟ آپ بتائیے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، کیا سید سجاد کی یہی سنت ہے ہاتھ میں اتنا موٹا کڑا پہننا؟ کیا سید سجاد کی یہ سنت نہیں ہے کہ راتوں کو پشت پر اثاثہ لے کر لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے، کار خیر کیا کرتے تھے، ان کو غذائیں پہنچایا کرتے تھے، راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ بس ایک یہی مل گیا ہے کہ یہی جو ہے سید سجاد کی سنت ہے۔ واہ، خدا کی قسم جان قربان ہو جائیں اہل بیت پر۔ امام سید سجاد کہ جب کربلا کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو کیا کیفیت تھی امام کی؟ امام فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، جب امام سید سجاد اپنے اہل خانہ کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے تو سارے کے سارے اسیران ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ امام سید سجاد کے سامنے امام حسین کا وہ سر رکھا تھا جس سے ظالم ملعون سید امام حسین کے سر سے کھیل رہا تھا۔ عزیزوں، جتنی اذیتیں سید سجاد نے ارے کربلا کے بعد اٹھائی ہے آدمی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے منہال نے کہا تھا، یا مولا مجھے یہ بتائیے، ارے کرب و بلا و شام میں سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے کہا تھا، الشام الشام الشام۔ منال کہتے ہیں مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میرے سامنے ہمارے سامنے ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کوفہ و بازار میں پھرایا جائے؟ اے عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصاب ہے جو ایک جانور کو لے جا رہا ہے۔ جیسے امام سید سجاد کی نظر پڑی، ایک مرتبہ اس کو بلایا، کہا بھائی ادھر آؤ، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولا اس کو ذبح کرنا ہے۔ کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب دے دو۔ کہا یہ بتاؤ اسے ذبح کرنے لے جا رہے ہو، لیکن یہ تو بتا دو کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ کیا تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ ایک مرتبہ قصاب کہتا ہے، آقا ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کی چیخ نکلی، کہا ہے میرا بابا حسین ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کے مال کی، جان کی، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں جہاں کہیں بھی ہوں شیعہ حیدر کرار ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ پروردگار علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرمین کو ایصال ثواب فرما۔